ہسٹری اینڈ فیکٹ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد الثانی کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو پیدا ہوئے اور 3 مئی 1481 کو ان کی وفات ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جو 1444 سے 1446 تک اور اس کے بعد 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ جسے استنبول کہا جاتا ہے فتح کر کے عیسائیوں کی بیزنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں قیصر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بیزنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشوں کو پورا کر دکھایا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنگ کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور اس زمانے نے دیکھا کہ بیزنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے تھے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ بھی ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے این زلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں اماسرا اور اسفند یا عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربیزون کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ اگر ہم سلطان محمد فاتح کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ادرنا میں پیدا ہوئے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیہ بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ برنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے زیدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ برنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بیزنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریا کا فتح کیا اور بیزنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی تھی جو 1461 میں ختم کر دی گئی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کی ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے ساتھ ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیح سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام ریاستوں کو فتح کر اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا۔ 1461 میں اس کا افلاک کے شہزادے
वलीद सोम ड्रिकोला से भी तसादुम हुआ। चंद शिकस्तों के बावजूद मोहम्मद फातेह के दौर में उस्मानी सल्तनत का रकबा काफी ज्यादा वसी हुआ। मोहम्मद सानी अजीम फातेह होने के साथ साथ इल्म हुनर का भी सरपरस्त था। उसने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इटली के मुसव्वरों और यूनानी दानिशवरों को अपने दरबार का हिस्सा बनाया और मुस्लिम साइंसदान और हुनरमंद भी उसके दरबार से वाबस्ता थे। उसने कुस्तुनतुनिया में एक जामिया कायम की। सुल्तान मोहम्मद फातेह 3 मई 1481 को इंतकाल कर गए। उनका मजार इस्तांबुल में फातेह मस्जिद के बराबर में है। आबनाए बॉस्फोरस पर कायम किए जाने वाले दूसरे पुल को उन्हीं के नाम पर सुल्तान मोहम्मद फातेह पुल का नाम दिया गया है। ये थे इस्लाम के नामवर हीरो जिसकी बिशारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में दी थी। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।